اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شب گزشتہ لمحات کا احوال۔ قربانی کی حکمتیں ہوئیں بیان سلسلہ فیضان اسلام میں۔ سود سے بچیے، ایک پیغام کیجئے عام، ہوا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیلی بھیت شریف میں سنتوں بھرا اجتماع، نگران کابینات کے مدنی پھول۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ کافی بڑا جانور ذبح کرنے کی تکنیک جو قصائیوں کو آتی ہے، مسافر کب اور کیسے ہوں گے، اور دیگر مدنی پھولوں سے نوازا۔ جھوٹ کے خلاف مسلسل اعلان جنگ کے داعی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، پائی سعادت کی سحری باپا جان کے ہمراہ۔ ملاحظہ کیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 1435 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج تیسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے تھانہ کیسے جمع کرے؟ امی سے، ابو سے، پھر انکل سے مدنی ضد کرنی ہے کہ انکل کھال دعوت اسلامی کو جائے گی۔ اگر کسی پر قرض ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ 10 روپے قرض ہے اور کروڑوں پتی آدمی تو قربانی کیوں معاف ہوگی اس کو؟ بھائی قرض اتنا ہے کہ اگر قرض اس سے مائنس کرے تو مالک نصاب نہ رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہے، ورنہ ہے۔ کیا کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر مثلا اس کے اوپر فرض ہے مگر کھلی رقم نہیں ہے لیکن مالک نصاب ایسی چیزیں اس کے بعد، تو قرض لے کر بھی کرنی پڑے گی، یا اپنی چیزیں بیچے یا پھر قرض لے کے کرے، قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی شخص نے BC ڈالی ہوئی ہے اور بقرہ عید تک وہ BC میں اتنے پیسے بھر چکا ہے کہ جو شرعی نصاب بنتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی؟ قربانی تو سر واجب ہو جائے گی کہ BC اس کی ملک سے ختم نہیں ہوئی، اس کا مالک ہے ہی ہے۔ ہاں، کسی کو تحفے میں دے دیا، مثال کے طور پر اس کو قبضہ دے دیا، تحفہ تام ہو گیا، وہ اس کے ملک سے نکل گیا، اب وہ اگر اس وقت فقیر ہے، کیونکہ قربانی کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے نا، ابھی سے پہلے جانور لے لیتے ہیں، اچھی باتیں لے سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں قربانی کا وقت جو ہے نا وہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک ہے، کہ اس پورے پیریڈ میں اگر وہ مالک نصاب ہے تب جا کے قربانی واجب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر یہ شروع میں مثلا عید کے دن تو یہ مالک نصاب تھا
ये कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी का वक्त बाकी है, मगर इसने कुर्बानी नहीं की और दूसरे दिन ये मालिक निसाब न रहा, यहाँ तक कि दोबारा की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो दोबारा मालिक निसाब नहीं बन पाया, तब भी इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर 10 के दिन वो मालिक निसाब न था, 11 को भी न था, और मिसाल के तौर पर 12 तारीख को असर के वक्त वो मालिक निसाब बन गया, तो कुर्बानी वाजिब हो गई। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुग़्ज़ व कीना दिल से निकालना चाहें तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा? कीने का इलाज सफ़ा नंबर 78 और 79 पर यह बुग़्ज़ व कीना रिसाले में लिखा है। ईमान वालों के कीने से बचने की दुआ कीजिए, एक इलाज ये। नंबर 2, कीने के असबाब मसलन गुस्सा, बदगुमानी, शराब नोशी, जुआ वगैरह दूर कीजिए। नंबर 3, सलाम व मुसाफहा की आदत बना लीजिए। मुसाफहा माने हाथ मिलाना। 4, बेजा सोचना छोड़ दीजिए। 5, मुसलमानों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत कीजिए। 6, दुनियावी चीज़ों की वजह से बुग़्ज़ व कीना रखने के नुकसानात पर गौर कीजिए। दूसरों को अपने कीने से बचाने के तरीक़े। नंबर 1, किसी की बात काटने से बचिए। नंबर 2, किसी की गलती निकालने में एहतियात कीजिए। नंबर 3, मौका महल के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 4, मशवरा बुग़्ज़ व कीने को काफूर करता है, ख़त्म करता है। 5, किसी की इस्लाह करने का अंदाज मोहब्बत भरा होना चाहिए। 6, रिश्ते पर रिश्ता ना भेजिए, यानी किसी का अगर कहीं मंगनी हो गई है तो अब उसी के मंगनी के लिए अब दूसरा रिश्ता ना भेजें। 7, खामा खा हौसला शिकनी किसी की ना कीजिए। 8, दूसरों को मत झाड़िए। 9, रूहानी इलाज भी कीजिए। नियत करता हूँ मुहर्रमुल हराम में इंशाअल्लाह 3 दिन के काफ़िले पे जाऊँगा। मैं ज़िंदगी में अपनी फ़र्स्ट टाइम काफ़िले में गया हूँ, बहुत अच्छा महसूस हुआ है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा भी जाने के लिए। मैंने मदनी काफ़िले में सफ़र किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने मदनी काफ़िले में सफ़र करा था, शेवन शरीफ काफ़िले में गया था। इंशाल्लाह वापस मिल गए, मुझे बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह आने वाले महीने की नियत करता हूँ, इंशाल्लाह हर महीने के 3 दिन काफ़िले में सफ़र करूँगा। मैंने माह शाबान में मातली सिंध के अंदर 3 रोज़ा मदनी काफ़िले में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत ज़्यादा सुन्नतें सीखने को मिली। क्या क्या हिकमतें हो सकती हैं कुर्बानी की, सिलसिला फैज़ान इस्लाम में मौज़ूए सुखन रहा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मुफ्ती अबू सालेह मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली का बराह रास्त टेलीकास्ट किए जाने वाले इस सिलसिले में क्या हिकमतें बयान की गईं, आप भी देखिए। कुर्बानी है ये हमेशा से चलती आ रही है, यानी ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलती आ रही है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी। यानी कुर्बानी की इबादत जो है ये हर उम्मत के अंदर ही है। सही। तो अब हर उम्मत में कुर्बानी की इबादत है, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कुर्बानी का ये सिलसिला चलता आ रहा है। एक तबका है, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार इतने मुसलमान कुर्बानियाँ कर रहे हैं, लाखों जानवर जो वो ज़बह किए जा रहे हैं और गोश्त जो है वो लोगों के पास जमा भी हो जाता है बाद लोगों के पास, और इतना कसरत के साथ गोश्त खाया जाता है। तो अगर सारे ही कुर्बानी करेंगे तो उससे बेहतर नहीं है कि हम अपनी रकम जो है किसी गरीब की मदद कर दें। अब हो सकता है उस गरीब को गोश्त से ज़्यादा किसी और चीज़ की हाजत हो, अब उसके घर के अंदर जो वो पहनने को कपड़े नहीं हैं, उसके कोई मकरूज़ है या कोई और बीमारी है, तो अब गोश्त देने से ज़्यादा फ़ायदा तो इसमें है कि उसको रकम दे दी जाए। तो ये एक गुफ्तगू जो है वो की जाती है, तो इस सेंस के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे?
دیکھیں اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ بعض اوقات تھوڑے بہت لاجیکل ہوتے ہیں جی، لیکن ایسے سوالات اگر ہم کرنا شروع کریں گے تو کل کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار 5 نمازوں کے لیے 5 ٹائم جانا پڑتا ہے، اچھا بھلا کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ اکٹھا ایک ہی ٹائم کے اندر مل کے جو بھی تسبیح کرنی ہے، جو ہے جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہے اکٹھی پڑھ لی جائے تاکہ آدمی کو پراپر ٹائم تو ملے نا کاروبار کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے اگر سوالات کے ذریعے عبادات کے اندر دخل اندازی کی جائے گی تو یہ پھر پورے دین کا حلیہ بدل جائے گا۔ عبادات کے اندر اپنی مرضی سے ہم تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا حکم میں نے تو نہیں دیا، نہ آپ نے دیا، قربانی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، وہ روز اول سے لے کر روز آخر تک اور اس کے علاوہ لامتناہی علم رکھتا ہے، اس کو دنیا کے سارے غریبوں کا پتہ تھا ہے۔ صحیح۔ اس کو پتہ ہے کہ کون کتنا مصیبت میں کتنا پریشان ہے، ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اس نے ہمیں قربانی کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو مشورہ دینے والے ہیں کہ قربانی کی جگہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائے، مشورہ دے کس کو رہے؟ ہم نے تو حکم نہیں دیا، وہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا۔ سارے غریبوں کو جتنے سیلاب آنے تھے، سیلابوں میں جتنا ڈوبنا تھا، جتنے زلزلے آنے تھے، زلزلوں میں جتنوں نے تباہ ہونا، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ مشورہ ہمیں دینے کا نہیں ہے، کسی اور جگہ رابطہ کریں۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو لوگوں کو لازمی بات ہے کھانے کی بھی ضرورت تو لوگوں کو ہے، صحیح، کھانے کے اندر آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع تھا سود، حصہ دوم۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مد ذلہ العالی نے مدنی پھول دیے۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا ابو محمد علی اصغر الطاری المدنی مد ذلہ العالی نے بھی اس سلسلے میں شرکت کی، جھلکیاں دیکھیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران بھائی سود اور خرید و فروخت میں کیا فرق جبکہ دونوں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں؟ جب آیات ربا نازل ہوئیں جی اور سود کو حرام قرار دیا گیا اور اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، یعنی جس نے جو نفع لینے تھے وہ بھی چھوڑ دیں، تو پھر کفار نے مذاق اڑایا کہ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے، سود کا مقصود بھی نفع ہے، کاروبار کا مقصود بھی نفع ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، کاروبار کو حلال قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ و ناپسندیدہ عمل۔ تو بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ ہے موڈ کا، طریقہ کار کا۔ جس موڈ پر، جس طریقہ کار پر تجارت ہوتی ہے وہ حلال طریقہ ہے، جس طریقہ کار پر سود کا لین دین ہوتا ہے وہ حرام طریقہ ہے۔ لاجیکلی ہر شخص ہمارے یہاں چاہتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے جاب مل جائے، مجھے جاب مل جائے۔ دنیا بھر میں بے روزگاری ہے، ناٹ اونلی پاکستان بٹ انکلوڈ پاکستان، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں بھی بے روزگاری ہے اور اس میں زیادہ تر بے روزگاری میں پڑھا لکھا طبقہ بھی بالکل پیش ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آخر کسی بھی ملک کے اندر جاب کتنی کھلے گی؟ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا تو جاب کے راستے کھلیں گے۔ اگر سارے مل کر سود کے خلاف جنگ کرتے ہیں نا آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کی بے روزگاری میں ایسی کمی آئے گی کہ آپ کی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ صرف کہنے سے یا اعلانات کرنے سے کمی نہیں آئے گی، صرف اور صرف میرے بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائیوں سے خدا را ایمانداری اختیار کیجئے، ایمانداری اور دیانتداری اختیار کیجئے۔ یہ سرمایہ دار، میں اس کی تائید نہیں کر رہا یہ سود میں چلا گیا، یہ حرام اور حرام کام ہے، اس کی تائید نہیں کر، اس سے اچھا تھا پیسہ آپ کے پاس رہتا، کم از کم سود میں تو آپ نہ جاتے۔ لیکن اگر آپ کی ایمانداری اور دیانتداری اور آپ کی صلاحیتوں کو درست استعمال کرنے والا انداز اگر آپ کا آ جائے، یہ سرمایہ دار کو پیسہ بینک میں ڈالنے کی، سودی اداروں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ڈرتا صرف اس چیز سے کہ یار یہ آدمی میرے پیسے کھا جائے گا۔ ہماری بدقسمتی ہے آج بہت بڑا سود خور ہمارے ہاں بہت بڑا مہمان خصوصی بن جاتا ہے۔ آج معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس سود خور کو یہ عزت اور اس کو مطلب کہ وہ بے باک کرتی ہے، لیکن اس کا پیسہ اور اس کا نام اس کے سود کی وجہ سے ہے۔ میں اس کو بھی مشورہ دیتا ہوں لوگوں کی اس بے وقوفی سے خود بے وقوف نہ بنے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے اور اس کو چھوڑے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں ہوش کے ناخن لیں۔
سلسلہ عبرتناک خبریں میں نگران شورا رو پڑے اور دلایا احساس شفقت، جو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا مدنی چینل پر۔ ایک انتہائی عبرت سے بھرپور ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں چیتے سے کھلواڑ کی کیا تباہی ملی یہ بھی بتایا گیا۔ دیگر کئی واقعات میں سے منتخب واقعات کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ شادی کیے بغیر بچوں کی پیدائش دنیا بھر کا مسئلہ، سالانہ ہزاروں نو مولود بچوں کا خفیہ قتل، کوڑے کے ڈھیروں پر بچوں کی ایسی لاشیں بھی ملتی ہیں جن کے جسم کے حصے جانور کھا چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بلیوں نے بھی ان کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے، کتوں نے بھی حملہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر بچے جو ہے وہ ہمیں کچرا کنڈی وغیرہ سے ملتے ہیں۔ اس ٹائم جناب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں گود لے لیں۔ ان اٹھانے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے والیوں اور کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے والوں کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ نو مولود کم سن بچے، یہ پھول جیسے بچے جنہیں کیڑے کھائیں، جب ان کو تم زندہ کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر جاتے ہو، ذرا سوچیے کہ جب انہیں کیڑے مکوڑے بلی کتے نوچتے ہوں گے اس وقت ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ان کو جانوروں اور حیوانوں کی آپ غذا بنا دیتے ہو۔ غیر شادی شدہ عورتوں کا ماں بننا اور ذلت اور رسوائی کے خوف سے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دینا، انہیں سانپوں حیوانوں کتے بلی کی نظر کر دینا، کہ بچہ کتنا چیختا ہوگا، کتنا چلاتا ہوگا، کتنا بلکتا ہوگا۔ ارے تم مرنے کے بعد خدا کو کیا جواب دو گے؟ بات صرف بچے کو قتل کرنے یا کوڑے پر ڈالنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، خدا سے ڈرو، تمہارا بھائی تمہیں ایک بار پھر سمجھا رہا ہے۔ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ کیچڑ میں چلو اور کیچڑ کے چھینٹے نہیں اڑیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ جن کے ساتھ ہوا ہے نا، انہوں نے بھی شاید یہی سوچا تھا کہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ جو ہمارے کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، جینس کلچر جو ہماری خواتین پہن کے آتی ہیں اور فلموں میں ڈراموں میں، اور جس طرح اوریانت آ رہی ہے، وہ دیکھ کر جو ہماری بے روی ہو رہی ہے، یہ اس کا عمل دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ۔ وہ تمام اسباب جس سے انسان بدکاری کی قریب جاتا ہے، بدکاری کی طرف ابھرتا ہے، ان تمام راستوں کو دین متین اسلام ہمارا روکتا ہے۔ دلی کے چڑیا گھر میں چیتے نے نوجوان کی جان لے لی۔ یہ تصویر لینے جا رہے تھے اور گر گئے اور یہ ان کا یہ کیفیت ہوئی، اور اس کو سنا میڈیا نے بھی اس کو دکھایا ہے۔ ہم اس کو عبرت کے طور پر دیکھیں کہ جو فوٹوگرافی کے چکر میں اس طرح چلتے بھاگتے ہیں، اس طرح مت ان کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا۔ کئی لوگوں کو تو ان کا شوق کھا جاتا ہے، فضول قسم کے مشغلے پال کر بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی کا جو بنیادی مقصد عبادت اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت کے شہر، ایک معروف شہر پیلی بھیت شریف میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران کابینات نے بیان کیا، جبکہ اس موقع پر ایک تعداد نے مدنی چینل کو بھی اپنے تاثرات دیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ مدنی قافلے
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. الحمدللہ آج کے سنت برے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور بہت ہی اچھا لگا. دعوت اسلامی اس طرح سے مسئلہ کے اعلیٰ کی خدمت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی عطا فرمائے. دعوت اسلامی ماشاءاللہ پیلی بھیت کے اندر کافی کام کر رہی ہے اور کافی کوشش یہاں پر ہو رہی ہیں. یہاں سے مدنی قافلے بھی نکل رہے ہیں. بہت خوبصورت، بہت پرکیف اور پربہار سنتوں بھرا اجتماع آج کا شہر پیلی بھیت کے اندر دعوت اسلامی کی جانب سے جو منعقد ہوا. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام اراکین محفل کو اور بالخصوص دعوت اسلامی کو. 100,000 مرحبا اور تحسین ہے اس مرد شیر پر کہ جس نے ایک ہو کر جہان کے کافی تعداد میں مسلمانوں کو نیک کر دیا، ایک کر دیا. کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس میں ماشاءاللہ سے. بہت اچھا لگا مجھے آ کے، بہت گڈ فیل ہوا ہے. میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. عرب شریف چلتے ہیں، دل سے آواز آتی ہے کہ بس یہی صدا رہے کہ عرب شریف چلو. وہاں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. ایک بڑی تعداد جمع ہوئی. آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت پیش فرمائی. عرب کی پرنور فضاؤں سے مدنی خبر دیکھیے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. المدینۃ العلمیہ سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مسرور ہیں. ان کی نئی کاوشوں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کرتی ہے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں اس مجلس کے اسلامی بھائیوں نے جامعہ نعیمیہ کے نائب مفتی حضرت مولانا مفتی محمد کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی کاوشوں کو خوب سراہا. ملاحظہ کیجیے. ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. عرب شریف میں سوئے قافلہ مدینہ چلتے ہیں، جہاں علماء کرام و شخصیات مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی. اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. دعوت اسلامی کی ضیاء عام فرمائی. دعوت اسلامی کا یہ کام اجنبی ملک میں آپ انجام دے رہے ہیں، مجھے روحانی مسرت و شادمانی ہو رہی ہے. اور جو آندھی چل رہی یہاں، اس سرزمین میں آپ اپنے عقیدے کی بیج ڈال رہے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس تنظیم کو خیر و برکت نصیب فرمائے اور اس تنظیم کے جو بانی ہیں ماشاءاللہ ہم نے انہیں بعمل پایا اور اخلاص کی دولت سے انہیں مالا مال پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت دے. قاضی صاحب نے ایک جماعت پر احسان کیا یہ نوجوان جو بحق رہے تھے انہیں سیدھی راہ دلائے. اور ہر جگہ ہم تو اپنے ملک میں اپنے لوگ کسان نہیں پا رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے. اور مدینہ شریف مکہ میں آ کر کے اپنے لوگ کو دیکھتے ہیں. مدنی چینل آج کے ماحول میں یہ اختلافات کا موضوع بنا ہوا ہے، لیکن میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. آج کے جو دور میں جو میڈیا کام کر رہا ہے، اسلام کو پر جو وار کر رہا ہے اور بدعقیدی پھیلا کر رہا ہے، اس کو اگر کاٹ کرنے والا کا جو مدنی چینل الحمدللہ ہم اس سے متفق ہیں، ہمارا اتفاق ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے بانی دعوت اسلامی نے یہ زمانے کو بتا دیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت
سید پور شریف چلتے ہیں، کچھ مناظر پیش خدمت ہیں بنگلہ دیش سے۔ نگران پاک اتاری کابینات اور رکن شورا نے مختلف کابینات کے اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا